ایمان میں اضافہ کیسے کریں؟ نحمدہ نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ ہر چھوٹی بڑی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگو، یہاں تک کہ جو جوتے کا جو تسمہ، مطلب جو لیس ہے جوتے کی، اس کے لیے بھی۔ صحابہ کرام اسی طرح کرتے تھے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ہر چیز اللہ سے مانگنا ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کمپلیٹ ٹرسٹ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے فرسٹ کی تھنگ ہے، ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے علم نافع، ایسا نفع مند علم۔ اللہم انی اسألک علما نافع رزقا طیبا، علم نافع۔ اب یہ جو نفع مند علم ہے، تو یہ کون سا علم ہے؟ ایسا علم جو قرآن اور سنت کا، چاہے آپ دنیاوی اس میں ڈاکٹر انجینئر ہو، لیکن قرآن کا علم، تو ہم وہ علم حاصل کرنا ہے اور اللہ کے ہمیشہ شکر گزار ہونا ہے۔ جب ہم اللہ کے شکر گزار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہوں گا؟ ہم سے پلیز ہو جائیں گا، اور ہم ایسے چیزوں کا جو کمپلیٹ توکل کرنا ہے ہر چیز پہ، اللہ کا اختیار ہے، ہمارا اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا اختیار اتنا ہی ہے کہ ہمیں کوشش کرنا ہے، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم چاہتے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، تو اللہ سے فرگیونیس مانگنا۔ اللہ سے جتنا ہم فرگیونیس مانگیں گے، اللہ تعالیٰ فرگیونیس دینے والا۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ استغفار کو پسند کرتا ہے۔ جتنا استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ استغفار سے غم دور ہوتا، تکلیف دور ہوتی، اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہونے کے لیے کیا ہے؟ استغفار ہر چیز کو دور کرنے والا۔ جب آپ لیسن یاد کر رہے ہیں، جب آپ میمورائزیشن کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، تو آپ چاہتے صالح صحبت ہو اور استغفار کریں، اور اس میں توکل علی اللہ، نفع مند علم۔ نفع مند علم سے کیا ہوتا؟ سینہ کھل جاتا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ جب سینہ کھول دیتے، ہم جب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بولتے، تو اللہ تعالیٰ سینہ کھول کے ہمارے علم کو کیا کرتے؟ آسان کرتے، اور ہماری جو زبان کی نوٹ ہے انٹائی کر دیتے۔ اور اس میں ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور جب ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ کے ایٹریبیوٹس جو ہیں 99 ایٹریبیوٹس، اس کا برابر ہم یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ 99 نیمز یاد کر لیتے تو جنت اس کا مطلب ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ التواب ہے، اللہ تعالیٰ بہت ریپینٹنس کو پسند کرتا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار رجوع کرنا چاہیے، اور ہم سب یہ دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، لیکن ہم پہلے ڈسٹ بننے سے پہلے ہم اللہ سے ذکر کثرت سے کرو، استغفار کرو، اور استغفار کو لازم کر لو۔ من لازم استغفار، تو ہم کیا ہے؟ لازم طریقے سے استغفار کرنا ہے۔ یہ ہر غم سے نجات ہے، مشکلوں سے نجات ہے، اور ہمارے دل کو کیا ہے؟ سکون ملتا۔ تطمئنہ قلوب کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی وجہ سے۔ اور جب دیکھیے ہم جو آخرت کی بھی تیاری کرتے نا، ہم سب کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو آخرت کی تیاری میں ہم کیا کرتے؟ ہم جو سورۃ الملک جو کثرت سے ہم پڑھتے، کیوں پڑھتے؟ کیونکہ ہم قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ سب ایمان میں اضافہ ہونے والے چیزیں ہیں۔ اور لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت کی بات مت ڈالو دلوں میں۔ یہ ساری چیزیں ہم کوشش کرنا ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرتا ہے اور نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ وہ بخشش اور مطلب اصرار کر کے اللہ سے رغبت کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پلیز آپ مجھے فرگیو کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے۔ جب آپ ایمان میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، شرک بالکل پسند نہیں ہے۔ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ۔
اور خدا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ کا بیٹا، اللہ کا شریک بالکل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ اور مخلوق پہ احسان کرنا، لوگوں کے ساتھ بی گڈ ہونا۔ اور احسان کیا ہے؟ جو آپ کے ساتھ برا کرے ان کے ساتھ اچھا کرو۔ ایسا نہیں ہے عدلے کو بدلہ، اچھا آپ ان کو انوائٹ کرے، وہ آپ کو انوائٹ کرے، یا ریٹرن گفٹ دیتے رہے، ایسا نہیں۔ جو آپ سے کٹ گئے ان کے ساتھ جڑو، اور اسپیشلی رشتہ داریوں میں یہ بات ہے۔ اور جو لوگ آپ سے نہیں ملنا چاہتے، نفرت کرتے، ان کے دل میں نرمی محبت پیدا کرو۔ پہلے تو ان کے لیے دعا کرو، اور دل میں وسعت رکھو، اور بندوں کے ساتھ اچھا عمل کرو۔ نفرت، حسد، کینہ، کپٹ سب نکال دو، کیونکہ علم اندر داخل نہیں ہوا۔ علم اگر اندر داخل نہیں ہوگا تو ایمان میں اضافہ کیسا ہوگا؟ تو یہ جو آبسٹیکلز ہیں نا، جو دلوں کی بیماری ہے، سورۃ البقرہ میں سٹارٹنگ بتا دیے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے کئی کو، کیونکہ ان کے دل میں کیا ہے؟ جھوٹ ہے، کذب ہے، اور ان کے اندر ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سمن بکمن امیون فہم لا یرجون، کیونکہ آنکھ، کان اور زبان ہم اللہ کے راستے میں نہیں یوز کریں گے تو ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا ہمارے۔ اور پھر ہم اللہ سے اچھے دعائیں بھی اور پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و شر بصری، اللہ تعالیٰ یہ شر سے بچاؤ، میرے آنکھوں کو، میرے کانوں کو، میرے لسان کو، میرے دل کو۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بغض و عداوت رکھنے والے کو وہ دے۔ مطلب آپ سے کوئی ہیٹ کر رہا، بغض کر رہا، آپ کے رشتہ دار ہے لیکن ان کا حق بنتا تو آپ ان کے ساتھ کریں۔ نفرت سے نفرت ہی بڑھتی، نفرت ہو تو اس کے ساتھ محبت کرو، احسان کرو، ان کے ساتھ گڈ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ معاف کرنے والے تھے، ہمیشہ معاف کرنے کو پسند کرتے تھے۔ تو ایون جو ظلم بھی کرے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ان کو بھی فرگیو کر دو، تو ہم فرگیو کرنا چاہیے، انتقام نہیں لینا۔ انتقام سے کیا ہوتا معلوم ہے؟ دل میں ایک ایک ڈراپ پڑتے جاتا انتقام کا۔ اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہیں جو ایمان کو کمزور کرتی۔ ایمان کمزور کرنے سے پھر ہمارا ایمان مضبوط کیسا ہوگا؟ ایمان پہ اسٹیڈ فاسٹ کیسے ہوں گے؟ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ نماز قرآن کی پابندی کے ساتھ رشتہ داریوں کو نبھانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ رشتہ داریوں نبھانے کے لیے کبھی اپنی جان کے اوپر، مطلب اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹیڈ فاسٹ رکھنا پڑتا، اپنے آپ کو بہت زیادہ مطلب اپنا 100% دینا پڑتا۔ سم ٹائمز رشتہ نبھانا آسان نہیں رہتا، لوگ بہت زیادہ انریزنیبل ہوتا ہے، پھر بھی ان کو فرگیو کرنا ہے فار دا سیک آف اللہ۔ یہ آسان چیز نہیں ہے۔ بعض وقت عبادتیں آسان ہیں کیونکہ آپ اکیلے میں عبادتیں گھنٹوں گھنٹوں کرتے، لیکن رشتہ داریاں نبھانا دیٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے بھی ملو جو آپ کو تکلیف دیتے اور وہاں پر صبر کرو، ان کے لیے بہت زیادہ اچھا اجر ہے۔ اور جو لوگ آپ سے کٹ رہے ہیں ان کو سلام کرو، ان کے ساتھ اچھے سے ملو۔ اگر انہیں پھر بھی نہیں مل رہی تو ان کے منہ میں آگ کا انگارہ ڈالنے کے برابر ہے۔ ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ، نرمی، محبت، نرمی اور حسن اخلاق آپ کو کیا ہوگا؟ ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور ہمیشہ کلین ہارٹ رکھو، دل میں نہ کوئی ریزنٹمنٹ نہیں رہنا چاہیے، کوئی ایسا گرج نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہو رہا نا تو نکال دو، دعا کریے، پہلے دعا کریے اور کوشش کریے، انشاءاللہ وہ نکل جائیں گا۔ کسی کے لیے بھی نہیں رکھنا ہے، کوئی بھی کیسا بھی رشتہ ہو، ایون نان مسلمس کے لیے، انٹل انلیس جو شرک ہے اس کے لیے آپ نفرت کریں گے، اسلامک مونیتھزم پہ آپ وہ نہیں کریں گے، کمپرومائز نہیں کریں گے، بٹ ادروائز کوئی اور چیز کے لیے گرج وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایون ہم جنت میں جانے سے پہلے ریزنٹمنٹ، ہمارا دل صاف ہو جائے گا۔ اور قرآن پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنا، نرمی پیدا کرنا، حسن اخلاق کرنا، اچھی بات کرنا، لوگوں کو فرگیو کرنا، یہی سب چیزیں ہیں جو ایمان میں اضافہ اور اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے۔ اور ہدایت پہ ہم بول نہیں سکتے، ہمارے موت کے ٹائم تک ہم چاہتے کہ ہم ہدایت پر ہو اور اس حال میں اس دنیا سے جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ چینل کو سبسکرائب کریے، چینل کا نام ہے علم قرآن فار